السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے لیسن میں کچھ تفصیل زیادہ تھی، اس وجہ سے میں نے ایک ہی آیت رکھی تاکہ آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ قرآن سے بہت دور ہیں، اور مرد بھی اور عورتیں بھی، تو اس وجہ سے پھر مرد خاص طور پر یہ غلط کام کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور عورتیں بیچاری اس چکی میں پھنس جاتی ہیں۔ تو آیت نمبر 229 کا جو لب لباب ہے وہ طلاق کے بارے میں ہے۔ تو اصل میں یہ آیت اتری کیوں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ کی روایت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ابتدائی ہجرت میں جاہلی دستور کے مطابق مرد عورت کو کئی بار طلاق دیتے رہتے اور پھر رجوع کرتے رہتے، یعنی جتنی دفعہ ان کا دل کرتا اتنی دفعہ اسے طلاق دے کے خود سے علیحدہ کر دیتے، اور پھر بعد میں جب دل کرتا تو رجوع کر لیتے۔ تو مقصد بیوی کو تنگ کرنا ہوتا، تو اس صورتحال کو روکنے کے لیے یہ آیت اتری، جس میں حد مقرر کر دی گئی کہ تم لوگ اتنی دفعہ طلاق دے سکتے اور اتنی دفعہ رجوع کر سکتے، اس کے بعد جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتے اور نہ ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو الطلاق میں الف لام جو ہے وہ عہد کا ہے، اس لیے ترجمہ یہ طلاق کیا گیا، یعنی وہ طلاق جو اوپر کی آیات میں ذکر ہوئی ہے جس کے بعد عدت میں خامند رجوع کر سکتا ہے، وہ 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد خامند دوبارہ بسانے کا ارادہ رکھتا ہے تو عدت کے اندر وہ رجوع کر لے، یہ اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے۔ تو یعنی ایک طلاق اس نے دے دی ہے، ایک ہی دفعہ جو ہے وہ تینوں طلاقیں تو ایک مجلس میں ہوتی نہیں، ہوتی علیحدہ علیحدہ مجالس میں ہیں، یعنی ایک جگہ کہیں اور بیٹھے تھے، پھر ایک جگہ کہیں اور بیٹھے تھے، پھر ایک جگہ کہیں اور۔ تو اگر اس کو غصہ آ گیا وہ ایک ہی دفعہ دے تاکہ بعد میں رجوع کی گنجائش باقی رہ جائے۔ تو اگر اس نے ایک ہی دفعہ طلاق دی ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اگر یہ ارادہ نہیں کہ مطلب رجوع نہ کرنے کا، تو رجوع نہ کرے بلکہ عدت گزرنے دے، بیوی خود بخود جدا ہو جائے گی، یہ نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی رجوع کرنے کا اس کا ارادہ نہیں بن رہا تو عدت گزرنے کے بعد خود بخود جو ہے وہ بیوی جدا ہو جائے گی۔ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ عدت گزرنے کے بعد اگرچہ عورت آزاد ہے جس مرد سے چاہے شادی کر لے، مگر اس سے پہلے خامند کے ساتھ شادی کا بھی اختیار ہوگا۔ ایسی صورت میں جب اس نے رجوع نہیں کیا تو عدت گزر گئی ہے، اب رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن نکاح ہو سکتا ہے ابھی بھی، اگر عورت چاہے تو نکاح دوبارہ سے ہو سکتا ہے۔ البتہ تیسری طلاق کے بعد خامند نہ عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے اور نہ عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر وہ تینوں ہی طلاقیں دے دے علیحدہ علیحدہ مجلس میں، ایک ہی جگہ پہ نہیں، جو ایک ہی جگہ پہ دے گا وہ ایک ہی شمار ہوگی، تو تینوں دے دے تو پھر وہ نہ تو رجوع کی گنجائش رہتی ہے اور نہ ہی نکاح کی گنجائش رہتی ہے، پھر بالکل بھی ان کا بعد میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ فی ولا یحل لکم ان تاخذوا، خامن کے لیے بیوی کو تنگ کر کے اس سے حق مہر واپس لینا جائز نہیں ہے، یعنی اس طرح سے اسے ستائے اور حق مہر کسی طریقے سے واپس لے لے، یہ نہیں ہو سکتا، مگر خلا کی صورت میں خامن معاوضہ لے کر طلاق پر راضی ہو جائے تو یہ واپسی جائز ہے۔ یعنی طلاق نہ دیتا ہو اور وہ خلا کے لیے مطالبہ کرے تو خامند کہے کہ مجھے جو ہے وہ معاوضہ دے دو، میرا حق مہر واپس کر دو، تو پھر یہ واپسی جائز ہے۔ فی مفتدت بھی، اس میں خلا کا بیان ہے، یعنی عورت خامند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے اور خامند طلاق دینے پر تیار نہ ہو تو عورت جان چھڑانے کے لیے اپنا مہر یا خامند اور بیوی کے درمیان جو بھی آپس میں یا حاکم کی عدالت میں طے پا جائے وہ چیز بطور فدیہ دے کر اپنی جان چھڑوا سکتی ہے، پھر خواہ خامند خود ہی فدیہ لے کر اسے چھوڑ دے یا اگر وہ اس پر تیار نہ ہو تو حاکم وقت جو ہوتا ہے اسے فدیہ لے کر چھوڑنے کا حکم دے دے۔ یعنی اگر خامند اس کی جان نہیں چھوڑنا چاہتا اور بیوی جان چھوڑنا چاہتی ہے تو وہ کچھ پیسے مقرر کر لے کہ یہ فدیہ لے لو، میری جان چھوڑ دو، اور اگر وہ پیسے لے کر بھی نہیں چھوڑتا جان تو پھر حاکم وقت جو ہے اس وقت کا یعنی عدالت سے رجوع کرے اور عدالت زبردستی یہ کام اس سے پھر کروائے گی۔ تو اگر وہ نہ مانے تو عدالت نکاح فسخ کر دے، چونکہ یہ در حقیقت طلاق نہیں بلکہ عورت کی طرف سے علیحدگی کا مطالبہ، اس لیے اسے خلا کہتے ہیں، اور اس کی عدت جو ہے وہ ایک حیض ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1185 ہے۔ ایسی طلاق جو خلا کی صورت میں لی جائے، عورت خود جو ہے وہ طلب کرے، اس کی عدت ایک حیض ہوتی ہے،
اور ایک حیض کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ عورت کو حمل تو نہیں، اور اگر عدت کے دوران میں خاوند رجوع بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت۔ اس سے جو اگلی آیت ہے وہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اس کی وضاحت علیحدہ سے پیش کروں گی۔ آج کی جو آیت میں نے امپورٹنٹ جو کچھ احکام و مسائل ڈسکس کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ خامند کو طلاق جب غصہ آئے یا اس طرح کوئی معاملہ ہو تو ایک ہی بار طلاق کا لفظ بولے تاکہ رجوع کی گنجائش رہے۔ ایسا کرنے سے دو فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب عدت ختم ہو جائے گی، اگر اس نے رجوع نہیں کرنا تو عدت ختم ہونے پہ خود بخود جو ہے وہ علیحدگی ہو جائے گی، اور اگر بعد میں کبھی چاہے تو نکاح بھی ہو سکتا ہے ایسی صورت میں۔ تو لیکن اگر وہ اتنا ہی غصے میں آ گیا ہے کہ تینوں طلاقیں ہی دے چھوڑیں، ایک مجلس میں نہیں، علیحدہ علیحدہ، ایک دفعہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ کچن میں چلی گئی، بیوی کمرے میں تھی، اب کچن میں چلی گئی، کسی اور جگہ چلی گئی، تو اس کے پیچھے جا کے پھر کہہ دیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس طریقے سے ایک اور مجلس میں کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو پھر وہ بالکل راستہ بند کر لیتا ہے، نہ تو نکاح جائز ہے بعد میں اور نہ ہی رجوع جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اہم بات ہم نے یہ سیکھی ہے کہ جو طلاق ہے اس صورت میں جو شوہر ہے وہ کسی صورت بھی اپنی بیوی سے جو حق مہر اس نے دیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا، البتہ خلا کی صورت میں لے سکتا ہے، اور اگر خلا لے بیوی تو اس کی جو عدت ہے وہ ایک حیض ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ عورت کو حمل تو نہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔